ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہیں، ہر چیز کے پیچھے، رشتوں کے پیچھے، اولاد کے پیچھے۔ یہ سب چیزیں جو ہے آزمائش ہے ہمارے لیے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمیں ایسے ہی آسانی سے مل جائیں گی تو ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگی جاتی ہے، پریشانی میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارا جاتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہیں اور آپ سے کچھ میریکلز بھی شیئر کرنے ہیں۔ تو میرے ولاگ کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا اور شیئر کر دیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور جو ہے دبایا کریں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ اور پیار سے کامنٹ ضرور کیا کریں، آپ کے جب پیارے پیارے کامنٹس آتے ہیں نا وہ پڑھ کے دل اتنا خوش ہوتا ہے، اور دعائیں آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود ہی میرے دل سے آپ لوگ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں بہت ساری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے، ہر بری گھڑی سے بچائے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دکھائے۔ جو بے اولاد میرے بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے جو ہے نوازے، ان کو بیٹیاں دے، بیٹے دے، اللہ تعالیٰ صحت مند بچوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ سب کی جھولیوں کو بھر دے، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، جن کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو دور کر دے، جن بہنوں کی میرے رشتے نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ان کے رشتے جو ہے اچھی جگہ سے آئیں، اور جو اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے مجھے کہتی ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں سب کی سچویشن کی کیا ہوتی ہے جب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ تو آپ اپنے لیے یہ دعا کرا کریں کہ اللہ پاک میرے حق میں جو ہے بہتر ہے وہی ہو، جو وہی فیصلہ ہو، کیونکہ ہم جذبات میں آ کر بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو وہی دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو اپنی دعا میں یہ الفاظ ضرور شامل رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ ہو، تو جانتا ہے، ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، صرف تیرے پاس ہے، تجھے پتہ ہے کہ میرے لیے بہتری کیا ہے، کس چیز میں میری بہتری ہے، تو وہی ہو اللہ پاک، اور اپنی رضا میں مجھے ایسا کر دے کہ میں آپ کی رضا میں راضی ہو جاؤں۔ تو یہ ساری دعا اپنے لیے مانگا کریں۔ تو بس آپ لوگ کے لیے بہت ساری دعائیں ہمیشہ جو ہے میں کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، کیونکہ آپ لوگ میری فیملی ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، مجھے سپورٹ کرتے ہیں، تو بہت بہت شکریہ سب کا۔ مجھے جو ہے بہت سارے کامنٹس اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم سورہ بقرہ پڑھیں، ہم تہجد کی نماز پڑھیں، یا پھر ہم استغفار پڑھیں، ہم کیا مطلب اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں سب کہ ہم کیا پڑھیں اور کیا نہ پڑھیں، کیونکہ ہر چیز کی اپنی فضیلت، اپنے فائدے، اور اتنے فائدے، بے شمار فائدے ہیں آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ تو دیکھیں، تہجد کی نماز، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اور تہجد کی نماز جو ہے وہ تو سب سے افضل نماز ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ، کیونکہ اذان نہیں ہوتی اس نماز کی، تو ہم اللہ پاک کے پاس خود جاتے ہیں، اپنی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتنی پیدا کر دیتے کہ ہم تڑپ کے جاتے ہیں اللہ کے پاس۔ تو تہجد کی نماز آپ جو ہے اس کو کوشش کریں کہ تہجد کی نماز جو ہے کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ کچھ دن کیا اور اس کے بعد جو ہے ایک اس کا ٹائم ہوتا ہے وظیفے کا اور پھر ختم، لیکن یہ تو تہجد کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جو ہے آپ نے ڈیلی ہی پڑھنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی جو ہے بالکل چینج ہو جائے، تو تہجد کی نماز کوشش کریں کبھی نہ چھوڑیں۔ اچھا، سورہ بقرہ جو ہے ہم جو ہے اس کو ڈیلی پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ سورہ بقرہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے آپ روز پڑھ سکتے ہیں تو روز پڑھیں، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے جیسے ایک ایک آپ پیچ کر کے پڑھ لیں، جتنی بھی آپ کو آسانی لگے، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ سورہ بقرہ کو پڑھا کریں۔ تو اس کو بھی اپنی زندگی میں جو ہے ہمیشہ کے لیے شامل کر لیں۔ یہ نہیں، یہ بھی سورہ بقرہ کا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو پڑھا، آپ کے حالات بہتر ہوا آپ نے چھوڑ دیا، نہیں، اس کو ڈیلی پڑھیں، چاہے آپ تھوڑا پڑھیں لیکن آپ جو ہے سورہ بقرہ کی سورت کو پڑھا کریں۔ تیسرا، استغفار کے بارے میں آپ لوگوں سے بہت سارے اپنے ولاگ شیئر کریں، اس میں استغفار کی اتنی فضیلت کہ میں جتنا بتاؤں ایسا لگتا ہے مجھے اتنا کم ہے استغفار پہ۔ استغفار آپ جو ہے استغفار کو بھی ظاہر سی بات ہے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ استغفار آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، 7000 بار، اتنے میریکلز 7000 بار کے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ جو ہے حیران رہ جائیں گے، ایسے چینج آئیں گے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک بڑا میریکل بتاؤں گی آگے چل کے۔ تو استغفار جو ہے آپ نے یہ ساری چیزیں آپ ایک ساتھ کرتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ یہ کریں گے تو یہ نہیں کر سکتے، تہجد کی نماز پڑھیں گے تو سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے استغفار بھی ساتھ جو ہے اس کو رکھنا ہے، سورہ بقرہ بھی، تہجد کی نماز بھی،
جیسے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ڈیلی، اسی طریقے سے آپ یہ سارے کام کریں۔ جیسے ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، کبھی ہم جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ عظیم کی تسبیح پڑھتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم ان کو بھی شامل کریں گے اپنی زندگی میں، تاکہ ہماری زندگی میں ایک بڑا چینج آ سکے۔ اور جب ہم تہجد کی نماز کے ساتھ جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں نا، تو اس کا پڑھنا جو ہے نا وہ سمجھ لیں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ استغفار پہ میں نے کل بھی ولاگ شیئر کرا تھا آپ سے، اور آج بھی میں آپ سے کہوں گی کہ استغفار جو ہے نا کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، آپ کے اتنے بڑے بڑے مسئلے، جتنی بھی مسئلے آپ کے پھنسے ہوئے نا، سارے مسئلے ایسے حل ہوں گے نا، ایسے آپ کے دروازے کھل جائیں گے نا، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ہماری فیملی میں اس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے نا، تو میں آپ کو ہر چیز جو شیئر کر رہی ہوتی ہوں جو ہم خود کر رہے ہیں، ہماری جو ہے میرے گھر میں جو کرا جاتا ہے، میں ہر چیز وہ شیئر کرتی ہوں، دوسرے مجھے بتاتے ہیں تو وہ تو جو ہے ہم سنتے ہیں نا، لیکن جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس پر آپ جو ہے زیادہ یقین کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام پہ تو آپ کو ویسے ہی اتنا یقین ہوتا ہے، لیکن جو میری بہنیں شاید ان کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے میریکلز ہوتے ہی نہیں ہوتے، تو اس سے بہت بڑے بڑے میریکلز ہوتے ہیں۔ اولاد چاہیے نا، استغفار کی کثرت کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے، دلچسپی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ جو ہے اپنے استغفار کرنا ہے، استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ ہم کیوں کسی کے آگے جھکیں، ہم کیوں کسی سے مانگیں، جب ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے راستے دکھائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، قرآن پاک ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں دوسروں کی طرف دیکھیں، کسی اور سے کیوں پوچھیں، ہمیں خود جو ہے خود کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں میں آپ سے جو ہے نا استغفار کا ایک جو ہے بڑا جو ہے واقعہ شیئر کرتی ہوں، اور کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا اس لیے میریکلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اس لیے بھی پسند کرتے ہیں کہ آپ کو نا موٹیویشن ملتی ہے۔ جب کسی کے ساتھ آپ سنتے ہیں نا، تو آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں، آج سے میں استغفار پڑھوں گی یا پڑھوں گا، تو میرے ساتھ بھی اسی طریقے سے میریکلز ہوں گے۔ تو ایک خاتون لکھتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، ان کے اوپر ایک بہت برا اور بہت کڑا وقت آیا۔ ہر ایک انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہیں، ان کے اوپر بھی آزمائش آئی اللہ پاک کی، کہ ان کا بیٹا تھا اور وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، ایک دم جو ہے دیکھتے دیکھتے نا وہ اتنا زیادہ بیمار ہو گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، ڈائگنوز ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس کو ہے کیا، اس کے بہت شدید اس کے پیٹ میں درد اٹھتا تھا اس طریقے سے نا۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ذرا سے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اگر تھوڑی بہت آپ بخار کی جو ہے، اگر آپ کو بخار بھی ہے، نزلہ بھی ہے، تو آپ کے ان جو ہے چھوٹے سے مرض میں اتنے پیسے آپ کے لگ جاتے ہیں۔ تو کہنے لگی کنٹینیو جاتے جاتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ اب جو ہے ہم کس طریقے سے اس کا علاج کروائیں گے، ہم کیا کریں گے، کہ کس طریقے سے جو ہے نا ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو میں نماز پڑھتی تھی، نماز تو میں 5 وقت کی پڑھتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی میں مانگتی تھی، بہت دعا مانگتی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ میری دعاؤں میں اثر نہیں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ پاک میری دعائیں نہیں سن رہے، اور میں شکوہ کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے نا ان کو کافی پیسے چاہیے تھے، اور ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، کہاں جائیں، کس سے مانگیں۔ جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ کسی کا برا وقت آئے نا تو کوئی بھی قریب نہیں آتا، جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں نا وہ بھی دور بھاگ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے کچھ مانگ لیں۔ تو اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی تھا، جو ان کے رشتہ دار تھے تو وہ انہوں نے سب نے منہ پھیر لیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے ہم سے کچھ مانگ لیں۔ تو کوئی کسی کی تکلیف میں، کوئی کسی کے درد میں جو ہے نا ایک چمننے کے لیے بھی نا کھڑا نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگی کہ مجھے جو نا کسی نے بتایا، ان کی فرینڈ کے ذریعے ان کو پتہ چلا کہ کوئی ہے جو ادھار مطلب پیسے دیتے ہیں مدد کے لیے، اور پھر وہ ایک ڈیٹ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ ان کو واپس کر دیں۔ تو کہنے لگی اس وقت ہماری مجبوری تھی اور ہمیں جو ہے لینا پڑا ان سے پیسے، اور کافی اماؤنٹ تھا، اور کیونکہ ہم نے ادھار لیا تھا اور ایک ڈیٹ فکس تھی اس کی کہ ہمیں جو ہے ان کو 2 مہینے میں یہ اماؤنٹ دینا ہے، واپس کرنا ہے۔ پھر کہنے لگی جب میں نے اپنے بیٹے کا علاج کروایا، اس کو اپینڈکس تھا، اور اس وجہ سے مطلب پہلے ڈائگنوز نہیں ہو پا رہا تھا، اس کے بعد کیونکہ پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا یہ، تو اس کے بعد جو ہے نا اس کا علاج وغیرہ چلتا رہا، پھر وہ ماشاءاللہ سے اس کے اندر بہتری آئی، تو وہ ٹھیک ہوتا رہا۔ لیکن ایک طرف تو وہ ٹھیک ہوتا رہا، لیکن دوسری طرف جو ہے نا پھر وہی ٹینشن، وہی پریشانی کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب ہم قرضہ کیسے جو ہے ادا کریں۔ اتنی انکم میرے شوہر کی نہیں تھی کہ ہم جو ہے اتنا بڑا اماؤنٹ اور اتنی کم جو ہے وقت میں جو ہے انہیں دے سکیں۔ کوئی اگر ہم بیسی ڈالیں تو ہمیں کوئی بیسی بھی اتنی جلدی نہیں دے گا۔
تو میں بہت زیادہ اتنی پریشان، تو میری فرینڈ نے ہی مجھے جو ہے نا، ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم استغفار جو ہے نا وہ کثرت سے پڑھا کرو، استغفار نا ہر وقت اپنی زبان پہ رکھا کرو، دیکھو تمہارے کیسے مسئلے حل ہوں گے۔ کہنے لگی میرا دل تو مطلب اتنا وہ نہیں تھا کہ میں ہر چیز پڑھتی ہوں، کچھ تو اثر نہیں کرتا، لیکن پھر بھی میں نے اتنے دل سے نہیں، میں پھر بھی بس پڑھنے لگی استغفر اللہ کہنے لگی۔ میں اتنا پڑھتی تھی ان دنوں، میں ٹینشن میں رہتی تھی کہ ہم اب نہ، کہنے لگی جب ڈیٹ قریب آنے لگی تو انہوں نے جو ہے ہمیں کال کر کے کہا کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کسی سے آپ قرضہ لیں گے تو پھر وہ مطالبہ تو کریں گے نا آپ سے، تو اسی طریقے سے کہنے لگی انہوں نے کہا، تو پھر ایسا لگا کہ پیروں کی جیسے زمین نکل گئی کہ ہم کریں کیا اب۔ تو کہنے لگی استغفار، میں نے نا بس استغفار پڑھتی تھی نا، میں نے استغفار چھوڑی نہیں، اور استغفار میں پڑھتی رہی کہ اللہ پاک آپ جو ہے بس آپ ہی ہیں ہمارے لیے، اور آپ ہمارے لیے کوئی ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی بہت کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نا ایسا معجزہ کرا اتنا بڑا کہ ہم خود حیران پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ کہنے لگی ان کی جب تو جو ڈیٹ تھی اس ایک دن پہلے ان کی کال آئی میرے پاس، جنہوں نے ہمیں قرضہ دیا تھا، انہوں نے کہا جو میں نے آپ کو قرضہ دیا تھا نا، وہ قرضہ میں نے معاف کر دیا۔ اس بچے کی مطلب ثواب کی نیت سے کہ وہ بچہ ٹھیک ہو گیا، اس کے اوپر لگا، تو کہنے لگی میں نے معاف کر دیا۔ تو کہنے لگی میں اتنا خوش کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ابھی تو وہ کچھ دن پہلے مطالبہ کر رہے تھے کہ میں نے پیسہ دیا، میرا پیسہ دیں، آپ واپس کریں، اور اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ اور اب جو ہے وہ بالکل ہی چینج ہو کے انہوں نے مجھ سے بات کری اور کہا کہ اب میں نے جو ہے نا وہ قرضہ آپ پہ معاف کر دیا ہے۔ تو واقعی کہنے لگی اس وقت میری نا وہ بتا ہی نہیں سکتی وہ کیفیت جو میرے اوپر طاری ہوئی نا، کہ میں اللہ تعالیٰ کی اتنے قریب ہو گئی کہ اللہ پاک واقعی استغفار سے میں نے دیکھ لیا کہ میریکلز ہوتے ہیں، اور ایسے میریکلز ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا جو ہے معجزہ ہوگا۔ تو یہ سوچیں آپ کہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں نا کہ کتنا ہی آپ کے اوپر جو ہے کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، راستے ایسے بن جائیں گے نا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ لوگ بولتے ہیں نا، مجھے کبھی کبھی نا بہت غصہ آتا ہے، بتائے میں کسی کے یہ کمنٹس پڑھوں نا، ہم یہ پڑھ رہے ہیں اثر نہیں ہو رہا، ہم اللہ تعالیٰ کا یہ نام لے رہے ہیں اثر نہیں ہو رہا، تو میں سوچتی ہوں، میرے دل میں یہ ہوتا ہے، میں کمنٹس بھی کر رہی ہوتی ہوں، لیکن اس کے بعد میں مٹا دیتی ہوں کہ شاید ایسا نہ ہو کہ اگر میں ان کو کچھ بولوں تو ان کے دل پہ نہ لگ جائے۔ لیکن مجھے بہت ہرٹ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم کلام پڑھ رہے ہیں اور اثر نہیں ہو رہا۔ کیسے مسلمان ہیں؟ کیسا آپ کا ایمان ہے؟ کیسا اللہ پہ توکل ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نا جیسا گمان کرو کہ ویسا دوں گا میں تمہیں، تو ہم جو ہے اللہ پہ یقین نہیں رکھتے۔ اللہ کے معجزے تو اتنے بڑے بڑے، یہ تو ہم دنیاوی معجزوں کی بات کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے، وہ معجزہ آپ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے کہ وہ گئے، اللہ سے ملاقات کری، اور آپ بھی کرو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اتنے معجزے اللہ پاک کے، تو اتنے بڑے بڑے معجزے، تو ہم کیسے ہیں جو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ دن اور رات دیکھیں نا، دن بھی صبح بھی ہوتی ہے، پھر رات بھی ہو جاتی ہے۔ سمندر جب اذانیں ہوتی ہیں تو سمندر کا پانی جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے۔ کیا کچھ نہیں ہے، کن کن چیزوں سے جو ہے نا کہتے ہیں نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ہمیں چاہیے نا کہ ہمیں اللہ پہ اتنا یقین، اتنا توکل ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم بولیں کہ ہم کچھ بھی پڑھ لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا اثر جو ہے ضرور ہوگا، ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ مجھے یقین ہے اللہ پہ، میں جو ہے مجھے سب یہ کہہ دیتے ہیں، یقین کریں آپ لوگ، مجھے میرا اتنا مذاق میرے گھر میں بھی اڑاتے تھے اور باہر بھی، کہ میں نے اپنا ایک چینل بنایا جس کے اوپر میں نے اتنی محنت کری، اس کے اوپر میں نے پیسہ لگایا، اور پیسے بھی میں نے اس طریقے سے لگائے، ایک پوری اسٹوری شیئر کروں گی میں آپ سے کہ میرا چینل کسی طریقے سے چل جائے۔ میں اللہ پاک سے دعا بھی مانگتی تھی، اللہ کی ذات پہ مجھے یقین بھی بہت تھا، لیکن پھر بھی میرا وہ چینل نہیں چلا۔ لیکن میں ادھر ادھر ڈامہ ڈول نہیں ہوئی، میں نے بولا نہیں یہ نہیں چل رہا، میں دوسرا چینل بناؤں گی اپنا، کیونکہ مجھے کچھ کرنا ہے، میری بچپن سے ایک نیت ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ میں نے جو ہے نا، میں نے سوچا ہوا اپنے دل میں کہ مجھے جو ہے اچھا کام کرنا ہے، کچھ ایسا کرنا ہے، مجھے اپنے ماں باپ کے لیے، لوگوں کے لیے کچھ جو ہے میں کچھ کر سکوں، اللہ پاک مجھے اس قابل کر دیں۔ میں نے اپنا دوسرا چینل بنایا جو آپ لوگ مجھے جس پہ سپورٹ کر رہے ہیں۔
اس چینل کے اوپر بھی میرے ہسبینڈ، میرے بچے میری جو ہے بھتیجا بھتیجی سب بھی مجھے نا بہت جو ہے میرا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ تو اتنی محنت کر رہی ہیں، آپ تو اتنے سالوں سے محنت کر رہی ہیں، آپ کا تو چینل نہیں چلے گئے، تو خواب ہے خواب ہے۔ میں کہتی تھی کچھ بھی کرو، جب میرا اللہ چاہے گا نا تو میرا چینل دیکھنا یہ کتنا بڑا چینل بنے گا۔ تو میری نیت اچھی تھی۔ اچھا میں اس کے اوپر نا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے ہر چیز جو ہے ڈالی ہے، ریسیپیز بھی ڈالی ہے، سب چیزیں ڈالی، لیکن مجھے اس پہ نا ویوز نہیں آ رہے تھے اس پہ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز کے لیے چن رہا ہوتا ہے نا تو وہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا ایسا جو ہے نا میں نے سورہ بقرہ دیکھا، اس کے اوپر میں نے آپ لوگوں سے اس کے میریکل شیئر کری، اس طریقے سے لوگوں کو یہ اچھا لگا، تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے ایسا فیل ہوا اندر سے کہ اللہ پاک چاہ رہے ہیں کہ میں اس طرف آؤں، تو میں اس طرف آ گئی کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں۔ اور میں کوئی معلمہ نہیں ہوں، میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں نے کوئی کورس نہیں کرے، میں ایک عام سی بندی ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہوں، اللہ پہ توکل رکھتی ہوں، اور یہ ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں وہ میں خود کرتی ہوں۔ تبھی جو ہے میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں اپنے جو ہے بہن بھائیوں کو، اپنی ماں کو، تو اس طریقے سے جو ہے میں آپ لوگوں سے باتیں بتا رہی ہوتی ہوں تاکہ مجھے نا تکلیف ہوتی ہے دوسروں کی، جو ہے نا دوسرے کیا آپ لوگ میرے اپنے یہ ہیں کہ میں جو ہے پریشان دیکھتی ہوں۔ تو اسی طریقے سے پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی نا، تو مجھے لوگوں نے پسند کرا، تو مجھے لگا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کے لیے چنا ہے، نہ کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی فیشن کی باتیں یا ادھر ادھر کی باتیں کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، کیونکہ جبھی تو میرے جو ہے دیکھنے والے مجھے پسند بھی نہیں کر رہے، تو بس میں اسی جو ہے راہ پہ چل پڑی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب میری اچھی نیت ہو تو میں اچھے طریقے سے کروں۔ اور ابھی جو ہے میرے ویوز جو ہے کم آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بڑھ جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پہ یہ میرا ایک دن بہت بڑا چینل بنے گا، کیونکہ میں نے اپنے لیے نہ میرے اندر خود غرضی ہے، اور نہ ہی میں اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا میرے لیے بہت ہے۔ دیکھیں اپنے انسان کے لیے نا آپ جو ہے کتنا کر لیں گے، آپ کتنا کھا لیں گے، کتنا جو ہے کتنی بڑی جگہ پہ سو لیں گے۔ ایک جو ہے سونے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی جگہ ہی چاہیے ہوتی ہے، کھانے آپ کے پیٹ میں جتنا کھانا آئے گا اتنا ہی تو کھائیں گے نا، لیکن دوسروں کو دیں، دوسروں کو بانٹیں۔ دوسروں کو بانٹنے سے نا بہت بڑھتا ہے، یقین کریں آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا سیکھیں۔ کچھ لوگ مطلب اتنے نیکیاں کرتے نا کہ ان کو دیکھ کے نا مجھے اتنی موٹیویشن ملی بچپن سے اب تک کہ یہ بھی کام کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، تو میں بھی کروں گی۔ تو اسی طریقے سے نا آپ لوگ نا جو ہے دوسروں کی مدد کرا کریں، تاکہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں نا دوسروں کی مدد کرنے سے بھی جو ہے نا پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ سارے جو وہ کام کیا کریں جو اللہ کو پسند ہے، اپنی زندگی کا مقصد مطلب یہی جو ہے آپ بنا لے کہ ہم نے کرنا یہی ہے، ہم اسی لیے آئے ہیں۔ اور یقین کریں آپ کہ اللہ کی ذات پر جب آپ یقین کریں گے نا تو آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تو یہی یقین اور یہی توکل میرا اللہ پہ ہے کہ میں 5 سال ہو گئے مجھے اسٹرگل کرتے ہوئے، پر مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں نے کوئی اسٹرگل کری ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اور محنت کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے میری محنت کا صلہ ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ بھی سوچیں اور آپ بھی اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں۔ آپ بھی میری طرح جو ہے اس فیلڈ میں بھی آ سکتے ہیں، یا اور فیلڈ میں بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین ضروری ہے۔ اور جو شادی کے لیے پسند کی شادی بھی چاہتی ہے نا تو وہ بھی استغفار پڑھیں گا کثرت سے، کیونکہ مجھے نا بہت ویسے چاہتے ہیں کہ ہم شادی کے لیے، اب پسند کی شادی کے لیے کیا کریں، تو استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ تو آپ دیکھیے گا آپ اگر شادی کے لیے پریشان ہیں، یا آپ کے گھر والے ان کے گھر والے آپ کے جو ہے رشتے کے لیے راضی نہیں ہو رہے، یا آپ جو ہے کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ دیکھیں استغفار آپ کریں گے نا آپ کے لیے راستے بن جائیں گے۔ اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا تو آپ کو مل جائے گا، اگر نہیں تو یقین کریں کہ آپ ایک کلی مانگ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو کل دستے سے نوازے گا۔ تو بس میرا جو ہے ولاگ، اب میں اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں، میں کھانا کھا رہی ہوں، آپ لوگ بھی کھانا کھائیں۔ بہت سارے دعاؤں کے ساتھ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زمان میں رکھے، ہر بری گھر سے بچائے، سب کی دلی حاجات پوری ہو، سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو بس اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، پھر آؤں گے نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔